أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے دمہ قلبی یا عضلاتی دمہ۔ جاننا چاہیے کہ زندہ جسم 4 مختلف ٹشو سے مل کر بنتے ہیں اور ہر ٹشو کی اپنی اپنی متعلقہ گیس ہے۔ عضلات کی متعلقہ گیس کا نام کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ زندہ جسموں میں جس ٹشو کی ایکٹیویٹی بڑھے گی، اس کے ساتھ ہی اس جسم اور اس جسم کے دوران خون میں اس کی متعلقہ گیس بھی بڑھ جائے گی۔ زندہ جسموں میں ہوا، پانی اور غذا بنیادی ضروریات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پانی کا کسی بھی زندہ جسم کو زندہ رکھنے میں کوئی کردار نہیں، سوائے اس کے کہ پانی دنیا کا بہترین سالوینٹ ہے، اور خون اور خلیے میں پانی کی موجودگی صرف ایک کیریئر کے طور پر کسی بھی چیز کو بدن انسان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر زندہ جسم میں پانی کا تناسب ضرورت سے کم ہو جائے تو ڈی ہائیڈریشن ہو کر زندگی تلف ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے گڈس ٹرانسپورٹ والے ڈیمانڈ اور سپلائی کی چین بہا رکھتے ہیں، تو ہر کسی کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے ضروریات زندگی کی ہر چیز ہر وقت مہیا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر گڈس ٹرانسپورٹ والے ہڑتال کر دیں تو مختلف مقامات پر ضروریات زندگی کی شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانی زندہ جسموں میں لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتا ہے، اور شریانیں اور وریدیں راستوں اور ہائی ویز کا کام کرتی ہیں، جن سے گزر کر ضرورت کے غذائی اجزاء مختلف اعضائے بدن تک پہنچتے ہیں، اور ان اعضاء کے پیدا کردہ فضلات جسم سے اخراج پاتے ہیں۔ زندہ جسموں سے فضلات کے اخراج کے 4 مین راستے اور ذرائع ہیں: پخانہ، پیشاب، پسینہ اور سانس۔ زندہ جسموں میں کھائی گئی غذا کے غیر جذب شدہ اجزاء جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ غذا سے جذب شدہ اجزاء پورے بدن میں استعمال ہونے کے بعد جو فضلات پیدا ہوتے ہیں وہ پیشاب کے راستے بدن سے خارج ہو جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں پانی کیریئر کا کام سر انجام دیتا ہے، اور اس طرح کچھ فضلات جلد کے مسامات کے ذریعے بھی بصورت پسینہ خارج ہوتے ہیں۔ اس پسینہ کے اخراج سے فضلات بدن بھی جسم سے خارج ہوتے ہیں، اور اس پسینہ کے عمل تبخیر سے جلد اور بدن بھی ٹھنڈا رہتا ہے، اور گیس کی شکل میں جسم کے اندر پیدا ہونے والے فضلات کا اخراج اور جسم کی ضرورت کی گیسوں کا انتظام سانس کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ دمہ یا دم کشی کا ڈائریکٹ تعلق پھیپھڑوں سے اور انڈائریکٹ تعلق گردوں سے ہے۔ پھیپھڑوں کی بناوٹ میں تمام 4 قسم کے ٹیشوز حصہ دار ہیں، اس لیے دمہ کی بھی 3 ہی بنیادی قسمیں ہوتی ہیں، جنہیں اگر پھیلایا جائے تو کیمیائی اور مشینی تحریکوں کے اعتبار سے ان کو 6 اقسام میں بانٹا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں عضلاتی دمہ کی علامات، تشخیص اور علاج کے متعلق بتا رہا ہوں۔ پھیپھڑوں میں ہوا کی آمد و رفت ان کے پھیلنے اور پچکنے سے ہوتی ہے، اور زندہ جسموں میں حرکات صرف عضلاتی ٹیشوز میں ہی ہو سکتی ہیں۔ عضلاتی تحریک میں 2 مزاج ہی وارد ہوتے ہیں: سرد خشک اور خشک گرم۔ پھیپھڑوں میں سانس کی آمد و رفت کے باعث مسلسل خشکی پیدا ہوتی رہتی ہے، اس لیے پھیپھڑوں کی دیواروں کو چٹکنے سے بچانے کے لیے ایک قسم کی رطوبت کا ان میں اعتدال سے موجود رہنا ضروری ہے۔ لیکن جب عضلاتی اعصابی تحریک غالب آ جائے تو یہ رطوبت سردی اور خشکی کے باعث جمنے لگتی ہے۔ اس طرح دل سے جو خون پھیپھڑوں میں صفائی کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج اور آکسیجن کا انتظام پوری طرح نہیں ہو سکتا، جس کے نتیجہ میں مریض کو سانس جلدی اور کھینچ کر لینا پڑتا ہے، جس کے باعث سانس سے
ساں ساں اور سیٹی کی آواز خارج ہوتی ہے۔ مریض پھیپھڑوں میں موجود بلغم کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بلغم خارج نہیں ہوتی۔ کھانس کھانس کر مریض کی جان حلق میں آ جاتی ہے، نہ بلغم خارج ہوتی ہے اور نہ ہی سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ عموماً یہ مسئلہ بہت زیادہ ٹھنڈے برف باری والے علاقوں کے رہنے والوں یا غلط علاج کرنے کے باعث پیدا ہوتا ہے، جس میں چائے، کافی یا شراب کا استعمال موسم کی شدت سے بچنے کے لیے شامل ہیں۔ ایسی حالت میں گرم خشک اغذیہ، از قسم بھنے ہوئے گوشت اور تیز مرچ مسالوں کا استعمال اگر مریض کو کروا دیا جائے تو مریض کے پھیپھڑوں میں خشکی گرمی بڑھنے سے شریانیں پھٹنے لگتی ہیں، اور اگر مریض زور لگا کر کھانسے تو خون آلود بلغم کا اخراج ہونے لگتا ہے، اور ایسے میں بلغم کے ہمراہ خون دیکھ کر ٹی بی کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اور پھیپھڑوں کے اندرونی زخموں کی وجہ سے اگر وہاں سوزش ہو جائے تو ایسے مریضوں کو بخار بھی لازماً ہو جایا کرتا ہے، جو ایک لمبے عرصے تک مریض کی جان نہیں چھوڑتا۔ ایسے مریضوں کا علاج نہایت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا علاج تحلیل اور تسکین دونوں ادویات اور اغذیہ ملا کر کیا جا سکتا ہے۔ اگر تحلیل کے لیے غدی عضلاتی ادویات اور اغذیہ ملا کر دی جائیں تو مریض برداشت نہیں کرتا، اور اگر تسکین کے لیے اعصابی غدی ادویہ استعمال کروائی جائیں تو افاقہ بہت سست ہوتا ہے۔ مریض اور اس کے لواحقین مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے علاج کے لیے ہڑتال ورقیہ کا سفوف اعصابی غدی تریاق کے ساتھ ملا کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ بکرے کے گوشت یا سری کا شوربہ کالی مرچ میں پکا کر استعمال کروایا جائے، جس کے ساتھ پھیپھڑوں میں نرمی پیدا کرنے اور مریض کی توانائی بحال کرنے کے لیے منقع کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ ہڑتال ورقیہ کا سفوف بنانے کے لیے اسے اتنا کھرل کیا جائے کہ اس کی چمک ختم ہو جائے اور مثل غبار لطیف ہو جائے۔ فی خوراک ایک جوان آدمی کے لیے 2 رتی کافی رہتی ہے، اور اگر 10 گرام ہڑتال ورقیہ کے سفوف میں 100 گرام پپلا مول باریک کر کے شامل کر دی جائے اور مقدار خوراک 1 ماشا دی جائے تو اس نسخہ کے ساتھ اعصابی غدی تریاق، جس کا نسخہ ہلدی 250 گرام، ملٹھی کا سفوف 250 گرام، سہاگا سفید بریاں 250 گرام اور شیر اشر یعنی آگ کا دودھ 15 گرام ملا کر تیار کر لیا جائے تو مریض کو 1 ماشا کی خوراک دن میں 3 بار اور منقع کو بھی جوس کر اور قہوہ بنا کر بھی پلائیں تو مریض مشکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اس سلسلہ میں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوست احباب سے شیئر کرتے رہا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔